بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت جامع دعا ہے، اور اس دعا کے اندر انسان اپنے اطراف میں جن چیزوں سے سب سے زیادہ وابستگی رکھتا ہے، یعنی جو معاملات بار بار اس کے سامنے پیش آتے ہیں، ان کے تعلق سے دعا کے اندر مانگا گیا ہے۔ اس سے بہتر دعا کیا ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کے تعلق سے اللہ سے پناہ طلب کی ہے، اور یہ 5 چیزیں انسانی زندگی کے اندر اگر 5 میں سے 1 2 3 یا جو بھی پیدا ہو جائے، بڑی پریشانیاں اور مشکلات لے کر آتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں سے پناہ طلب کی۔ یہ طبرانی کی روایت ہے، جسے امام طبرانی نے اپنی کتاب جو الدعاء ہے اس کے اندر نقل کیا۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الصحیحہ کے اندر نقل کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، اللہ میں برے پڑوسی سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، ومن زوج تشیبنی قبل المشیب، اور ایسی بیوی سے جو بڑھاپے سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے، ومن ولد یکون علی رب، اور ایسی اولاد سے جو میرے اوپر حاکم ہو، اپنا حکم چلائے، میری بات نہ مانے بلکہ اپنی بات مجھ سے منوائے، ومن مال یکون علی عذاب، اور ایسے مال سے جو میرے لیے عذاب بن جائے۔ 5ویں چیز وَمِن خلیل ماکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں کتنا پیارا لفظ استعمال کر رہے ہیں، خلیل اور ماکر، یعنی جو قریبی دوست ہے، عربی زبان میں اسے خلیل کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیل ہیں، انتہائی قریبی دوست۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ قریبی دوست ہے لیکن ماکر، مکار ہے، وہ قربت کے ذریعے ہمیں فائدہ نہیں نقصان پہنچا رہا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے کہ عینہ رآنی، جس کی نگاہیں مجھ کے پر لگی ہوتی ہے، یعنی میری نگرانی کرتے رہتا ہے میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں، جسے ہم عام طور سے ٹوہ میں لگے رہنا، جاسوسی کرنا کہتے ہیں، خیر کے لیے نہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک دوست اپنے دوستوں کے پر خیر کے لیے نظر رکھتا ہے کہ کہیں اسے کوئی نقصان نہ ہو جائے کاروبار کے اندر، یا کوئی اس سے نقصان نہ پہنچائے دوستی تعلقات کی بنیاد کے پر، جیسا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے پر نظر رکھتا ہے، تو وہ جاسوسی اور ٹوہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اپنی اولاد کی خیر کے لیے نظر رکھتا ہے۔ لیکن یہ نظر جو ہوتی ہے جاسوسی کے لیے، کون سی برائی ملے جسے میں پھیلاؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عینہ رآنی، اس کی نگاہیں میرا پیچھا کرتے رہتی ہیں، میری نگرانی کرتے رہتی ہے، وقلبہ ترعانی، اور اس کا دل میرے بارے میں پلاننگ منصوبے بناتے رہتا ہے، مسلسل میرے بارے میں سوچتے رہتا ہے، کیسے میں اسے پکڑوں، کیسے اسے تکلیف پہنچاؤں، کیسے دھوکہ دوں، کیسے اسے نقصان ہو، ساری چیزیں میرے خلاف مسلسل پلاننگ میں لگا رہتا ہے۔ ان رآ حسنۃ دفنہا، اگر میرے اندر کوئی اچھائی دیکھتا ہے اسے چھپا لیتا ہے، کسی کو بتاتا نہیں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن کا لفظ استعمال کیا، جس طرح کسی چیز کو دفن کر دیا جائے تو نظر ہی نہیں آتی، ایسے ہی وہ میری ساری اچھائیوں کو دفن کر دیتا ہے، کسی کو معلوم نہیں پڑنے دیتا۔ وَإِنْ رَآ سَيِّئَةً أَضَاءَهَا، اور اگر میرے اندر کوئی برائی دیکھتا ہے فوراً اسے وائرل کرتا ہے، لوگوں کے درمیان بتانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی۔ آپ غور کیجئے، پڑوسی، انسان بغیر پڑوس کے رہتا نہیں ہے، بلکہ اسلامی شریعت کے اندر پڑوسیوں کو اتنی اہمیت دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے مجھے اتنا اس بارے کے اندر تلقین کی، یہاں تک کہ مجھے یہ لگنے لگا کہ کہیں وہ میراث کے اندر اسے وارث نہ ٹھہرا دے، اتنا زیادہ پڑوسی کو اہمیت دی گئی۔ صحیح ابن حبان کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی دنیا کے اندر خوشبختی کی علامت میں نیک پڑوسی بھی بتایا۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، پڑوسی کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی وہ بیوی سے متعلق ہے۔ یہ بھی انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہے، انسان گہری وابستگی رکھتا ہے بیوی سے۔ تو یہاں آپ نے کیا پناہ طلب کی؟ وَمِن زَوْجٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ الْمَشِيبِ، ایسی بیوی جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، یعنی اتنا ٹینشن، اتنی فکر اور اتنی ایسی باتیں طنز تاریخ جو تکلیف کی چیزیں ہوتی ہیں میرے اوپر لاد دے، جس کی بنیاد کے اوپر میں ٹینشن میں فکروں کے اندر بوڑھا ہو جاؤں۔ وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا، اور ایسی اولاد جو میرے اوپر حکمرانی کرے۔ یہ سب چیزیں آپ دیکھیے ہماری زندگی کے اندر ہم سے جڑی ہوئی ہیں، علیحدہ نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھی جو چیزیں جیسا کہ مال ہے، یہ بھی انسانی زندگی کے اندر لگا ہوا ہے، اور دوست اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ تو ان 5 چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی۔ السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں۔